ہم سب کی زندگی میں خواہشات کی ایک کشمکش ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز دل کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نہیں ہوتی۔ تو آج ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک لیکچر کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام اس اندرونی کشمکش کو سمجھنے اور اس پر قابو پانے کے لیے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس بنیادی سوال کو دیکھتے ہیں جو اس ساری گفتگو کا مرکز ہے۔ بھائی آخر ایسا کیوں ہے کہ نیکی کا راستہ ہمیشہ اتنا مشکل لگتا ہے جبکہ گناہ کی طرف لے جانے والے راستے میں اتنی زیادہ کشش کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اچھا، تو اس موضوع کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم 5 اہم حصوں میں بات کریں گے۔ پہلے دیکھیں گے وہ 2 راستے جو پردوں میں چھپے ہیں، پھر دنیا کی وہ 6 بنیادی خواہشات کیا ہیں، اس کے بعد سب سے بڑی آزمائش کون سی ہے، پھر اس سے نمٹنے کے لیے کیا رہنمائی دی گئی ہے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس سب کا انعام کیا ہے۔ تو آئیے اپنے پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں، یعنی وہ 2 پردوں میں چھپے راستے۔ یہاں ہم اس بنیادی بات کو سمجھیں گے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں دراصل اپنی الٹ چیزوں کے پیچھے چھپائے گئے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو اس بات کو بہت ہی زبردست طریقے سے واضح کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار یعنی مشکل چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حلال اور حرام میں فرق کرنا۔ یہ سارے کام نفس پر بھاری لگتے ہیں نا، اور دوسری طرف جہنم کو اسے بہت خوشنما اور دلکش چیزوں سے سجا دیا گیا ہے، مطلب وہ تمام چیزیں جن کی طرف ہمارا دل فوراً کھنچا چلا جاتا ہے۔ اس بات کی گہرائی ایک اور روایت سے اور بھی واضح ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو۔ جب انہوں نے جہنم کو ان تمام دلکش چیزوں سے سجا ہوا دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ اس کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہی کوئی اس میں جانے سے بچ پائے گا۔ مطلب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری خوبصورتی کتنی بڑی دھوکہ باز ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی دلکش چیزیں ہیں جو جہنم کے راستے کو اتنا پرکشش بنا دیتی ہیں؟ چلیں اب ان 6 بنیادی دنیاوی خواہشات پر بات کرتے ہیں جن کا ذکر خود قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے خود ان 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کے لیے بہت خوبصورت اور پرکشش بنا دی گئی ہیں۔ اس لسٹ میں سب سے پہلے ہیں عورتیں، پھر بیٹے، اس کے بعد سونا اور چاندی کے ڈھیر یعنی آج کے زمانے کی دولت، پیسہ، پھر نشان زدہ گھوڑے یعنی آج کل کی لگژری گاڑیاں، پھر مویشی، اور آخر میں کھیتی باڑی کی زمین یعنی پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ۔ اچھا، اب ان 6 خواہشات میں سے ایک آزمائش ایسی ہے جسے اسلام میں سب سے زیادہ سنگین قرار دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا فتنہ آخر ہے کیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ فتنہ کا لفظ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، عام زبان میں تو اس کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں اسلامی کانٹیکسٹ میں اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ یا ایک آزمائش، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی شخص ان حالات میں کرتا کیا ہے۔ اور اس آزمائش کی سنگینی کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ وارننگ صرف اجنبیوں کے لیے نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے دیور یعنی شوہر کے بھائی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت چونکا دینے والا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بے تکلف زیادہ ہوتی ہے وہاں خطرہ اصل میں اور بھی بڑھ جاتا ہے اور احتیاط کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر محرم مرد اور عورت کا مکمل تنہائی میں ایک ساتھ ہونا منع ہے۔ حدیث میں صاف آتا ہے کہ ایسی صورتحال میں ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ کی طرف اکساتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مسئلے کو تو سمجھ لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آزمائش، اس ٹیمپٹیشن سے نمٹا کیسے جائے؟ چلیں اب ان عملی طریقوں پر بات کرتے ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ دیکھیے، بخاری اور مسلم کی حدیث میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے 2 سٹیپس بتائے گئے ہیں۔ پہلا قدم، اگر شادی کرنے کی مالی استطاعت ہے تو فوراً شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نظروں کو نیچا رکھنے اور پاک دامنی کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور دوسرا قدم، اگر کوئی شادی نہیں کر سکتا تو اسے روزے رکھنے چاہیے۔ روزہ جو ہے وہ جسمانی خواہشات کے آگے ایک ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے غض بصر کا، یعنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت بس زمین کو ہی دیکھتے رہیں۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی غلطی سے نظر کسی نامحرم پر پڑ جائے تو دوسری بار جان بوجھ کر اس طرف نہ دیکھیں، فوراً اپنی نگاہ پھیر لیں۔
اور اب آتے اپنے آخری حصے کی طرف کہ بھئی ساری محنت کا، اس خود پر قابو پانے کا آخر انعام کیا ہے؟ ان دنیاوی آزمائشوں میں کامیاب ہونے پر کیا وعدہ کیا گیا ہے؟ یہاں ایک ایسا زبردست وعدہ ہے جو اس ساری جدوجہد کی اہمیت بتا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنے 2 جبڑوں کے بیچ کی چیز یعنی زبان اور اپنی 2 ٹانگوں کے بیچ کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوچیں، ان 2 چیزوں پر قابو پانا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا کام ہے۔ اور ذرا اسلام کی خوبصورتی تو دیکھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ پورا کرنا بھی ایک نیکی اور صدقے کا کام ہے۔ جب صحابہ نے حیرانی سے پوچھا کہ اس میں بھی ثواب ہے تو آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہی کام کوئی حرام طریقے سے کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں، تو پھر حلال طریقے سے کرنے پر ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے، اگر ہم اپنی خواہشات کو اپنی کوئی ذاتی ناکامی یا کمزوری سمجھنا چھوڑ دیں اور اسے اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھنا شروع کر دیں، تو کیا اس سے ہماری روزمرہ کی جد و جہد سے نمٹنے کا پورا نظریہ ہی نہیں بدل جائے گا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔